الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہمارا سبق نمبر 9 خلاصہ النحو کا الدرس کون سا پڑھا تھا؟ سبق نمبر 9 پڑھا تھا الدرس التاسع، الحمدللہ مکمل ہو چکا، اس کی تمرین بھی ہم سمجھ چکے۔ اب ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ النحو کا سبق نمبر 10 الدرس العاشر یعنی 10واں سبق انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور اس کا جو نام ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان۔ تو انشاءاللہ ہم آج جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کے بارے میں سنیں گے کہ کون سا جملہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے، کون سا جملہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، اس کی پہچان کا کیا طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو آسان انداز میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی یہاں پہ ڈیفینیشن یعنی تعریف کی جا رہی ہے کہ بھائی جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں اور جملہ خبریہ یا پھر خبر کسے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ بھائی جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو، یعنی جس جملے کے اندر سچ یا جھوٹ کا پہلو ہوگا، احتمال ہوگا، سچ یا جھوٹ کا احتمال ہوگا، اس جملے کو کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ مثال کے طور پر جو یہاں مثال دی ہوئی ہے کتاب کے اندر، زید عالم، زید عالم ہے۔ اب جس بندے نے کہا، کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ زید عالم، زید عالم ہے، تو اگر تو واقعی حقیقت میں زید عالم ہوگا تو اس کو سچا کہیں گے، اگر زید عالم نہیں ہوگا اور اس نے ویسے ہی کہہ دیا ہے کہ زید عالم ہے تو اس کو جھوٹا کہیں گے۔ یعنی اس جملے میں سچ اور جھوٹ دونوں کا پہلو ہے، دونوں کا احتمال ہے کہ یا تو یہ سچ میں زید عالم ہوگا یا سچ میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر احتمال ہے، تو اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ کہ جس کے اندر احتمال ہو کہ سچ یا جھوٹ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جملہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر سچ یا جھوٹ کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ یا پھر جملہ انشاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، کوئی اس کے اندر سچ یا جھوٹ کا پہلو ہے ہی نہیں، کوئی احتمال ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں من ہوا، وہ کون ہے؟ من ہوا، میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی من ہوا، وہ کون ہے؟ تو اس کو کیا سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی من ہوا، وہ کون ہے؟ تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میں یا تو مطلب ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو جواب دے گا نا کہ بھائی وہ عالم ہے یا وہ ہے، تو اس کے جملے کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ عالم ہو یا نہ ہو، اس نے ایسے بول دیا، تو اس کے بولنے والے جو جواب دے گا، اس کے جواب دینے والے کو من ہوا کا جو جواب ہوگا، اس جواب کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو سوال کر رہا ہے کہ من ہوا وہ کون ہے، تو اس جملے کے اندر کوئی سچ یا جھوٹ کا پہلو نہیں ہے، تو وہ سوال پوچھ رہا ہے ایک۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ حل ذهب خالد، کیا خالد گیا؟ میں کہتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں کیا خالد گیا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، تو کیا اس میں سچ یا جھوٹ کا کوئی پہلو ہے؟ کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں سچا ہوں جھوٹا ہوں؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں جو مجھے یہ بتائے گا کہ بھئی ہاں زید چلا گیا، اس کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے زید نہ گیا ہو، اور یا پھر ہو سکتا ہے گیا ہو، تو اگر گیا ہوگا تو باقی وہ سچا ہے، اگر نہیں گیا تو وہ جھوٹا ہے۔ تو سوال جو کر رہا ہوگا اس کو مطلب سچ یا جھوٹ کا اس کے اندر کوئی پہلو نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ کہ جس کے اندر سچ یا جھوٹ کا کوئی پہلو نہ ہو، کوئی احتمال نہ ہو۔ تو امید ہے یہ سمجھ آ گیا آپ کو۔ تو اب اس کے قواعد و فوائد کی طرف جو بتا رہے ہیں، اب جو ہے جملہ انشائیہ کچھ اقسام ہے، اس کی پہچان کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی کون کون سے انشائیہ ہیں اور کون کون سے خبریہ ہوتے ہیں، کون کون سے وہ جملے ہیں کہ جس کے اندر سچ یا جھوٹ کا پہلو ہوتا ہی نہیں ہے، تاکہ وہ جملے ہمیں بتا دیے جائیں اور ہمیں جو ہے ترکیب وغیرہ کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے میں آپ کو وہ جملے بتاتا ہوں جو یہاں دیے گئے ہیں۔ وہ 8 قسم کی چیزیں بتائی گئی ہیں، 8 قسمیں بتائی گئی ہیں جملہ انشائیہ کی، کہ اگر وہ جملہ ان 8 میں سے کسی ایک قسم پر مشتمل ہوگا تو اس جملے کو آپ جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ وہ 8 قسمیں کون کون سی ہیں درج ذیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے امر کا ہونا، یعنی کسی کام کا حکم دینا۔ اگر کوئی شخص کسی کام کا حکم دیتا ہے تو اس کو سچا یا جھوٹا آپ نہیں کہہ سکتے، اس کے اندر کوئی سچ یا جھوٹ کا کوئی پہلو نہیں ہوتا،
تو یہ ایک قسم ہو گئی جملہ انشائیہ کی. جیسے میں کہتا ہوں انصر، مدد کر، مدد کر، میں کہتا ہوں مدد کر، تو اس کے اندر کوئی سچ یا جھوٹ کا کوئی پہلو نہیں ہے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. ٹھیک ہو گیا. امر کے اندر یعنی کوئی حکم دیتا ہے تو حکم دینے میں کوئی سچ یا جھوٹ کا پہلو نہیں ہوتا. اسی طرح نہیں یعنی کہ وہ جملہ جس میں کسی کام سے روکا گیا ہو تو اس کے اندر بھی سچ یا جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا. جیسے کوئی کہتا ہے کہ لا تکفر، تو یہ کام نہ کر، تو کفر نہ کر. لا تکذب، تو جھوٹ نہ بول، تو یہ نہیں ہے یعنی کسی کام سے روکا جا رہا ہے تو اس کی جملے کے اندر بھی سچ یا جھوٹ کا پہلو نہیں ہوتا، یہ بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے. اسی طرح استفہام یعنی وہ جملہ کہ جس میں سوال کیا گیا ہو، جیسا کہ وہ اوپر میں نے آپ کو بتایا من ہوا، میں کہتا ہوں من ہوا، وہ کون ہے. یا پھر حل ذهب خالد، کیا خالد گیا؟ اجاء زید، کہ زید آیا ہے. تو یہ سوالات ہیں. تو جس جملے میں سوال کیا گیا ہو، استفہام ہو، اس جملے کو بھی سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا اس کو بھی جملہ انشائیہ کہیں گے. اسی طرح چوتھے نمبر پہ تمنی یعنی وہ جملہ جس میں کسی کام کی تمنا کی جائے، اس کے اندر بھی سچ یا جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا. جیسا کہ لیت زیدن فازا، کاش کہ زید کامیاب ہو جائے. لیت زیدن فازن، کاش کہ زید کامیاب ہو جائے. اب میں تمنا کر رہا ہوں یار کاش میں مدینہ چلے جاؤں، تو اس کے اندر کوئی جھوٹ کا سچ کا احتمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اس کو بھی کہتے ہیں جملہ انشائیہ. اسی طرح ترجی، وہ جملہ کہ جس میں کوئی امید کی جائے، میں کسی پر امید کرتا ہوں، تو امید کرنا، ہم اللہ پر امید کرتے ہیں، اللہ پر توقع ہے ہمیں، تو امید جس جملے میں کی گئی ہو اس جملے کو بھی سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، اس میں بھی سچے جھوٹے ہونے کا پہلو نہیں ہوتا. جیسے کہ اللہ زیدن جا، ٹھیک ہو، امید کرتا ہوں کہ زید آئے گا، تو اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح عقود، وہ جملے کہ جس میں کوئی عقد کیا جائے، جیسے خرید و فروخت، یا اسی طرح نکاح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی بیعتو، میں نے تجھے یہ چیز بیچی، یا میں کہتا ہوں نکاحتو، میں نے تو نکاح کیا. تو یہ جملے ہوتے ہیں، ان جملوں کے اندر کوئی مذاق یا کوئی جھوٹ نہیں ہوتا. یہ اگر آپ بول دیں گے تو وہ ادا ہو جائیں گے. کوئی کہتا ہے میں نے نکاحتو، چاہے وہ سچ میں کہا جھوٹ میں کہا، سامنے اگر وہ ہے، اگر اس نے قبول کیا تو ہو جانا ہے، اس میں کوئی سچ یا جھوٹ نہیں ہے. اسی طرح قسم، ساتویں نمبر پہ قسم کہ جس جملے میں قسم کھا گئی ہو، اس کو بھی کھائی گئی ہو، قسم کھائی گئی، اس کو بھی سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. میں کہتا ہوں کہ احلف باللہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. اب قسم کھائی، اس بندے نے کھا لی، اس کو بھی سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. قسم کھا لی تو قسم ہو گئی، اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہیں گے کہ بھائی سچ بول رہا تھا جھوٹ کہہ رہا تھا، نہیں، اس قسم ہو گئی، قسم ادا ہو چکی. تو اس کے اندر بھی قسم کے جو وہ کچھ جملہ کی جس میں قسم کھائی جائے اس میں بھی سچ یا جھوٹ کا پہلو نہیں ہوتا، وہ جملہ بھی انشائیہ ہوگا. اسی طرح دعا مانگی جائے، وہ جملہ جس میں دعا مانگی گئی ہو، اس جملے میں بھی سچ یا جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، اس جملے کو بھی آپ جملہ انشائیہ بنائیں گے، جملہ خبریہ نہیں بنائیں گے کہ اس میں سچ یا جھوٹ کا پہلو نہیں ہوتا. جیسے میں کہتا ہوں یا رحمنا اللہ، یا اللہ رحم فرما، ہم پر رحم فرما، تو اس کے اندر کوئی سچ یا جھوٹ کا پہلو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا میں کوئی سچ یا جھوٹ کا پہلو نہیں ہوتا، یہ بھی جملہ انشائیہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ 8 قسم کی چیزیں ہیں، آپ ان 8 قسموں کو اچھی طرح یاد رکھیں، ان کی تعریفیں یاد رکھیں، اور جب بھی کوئی جملہ آئے تو آپ نے دیکھنا ہے کیا ان 8 چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں دہرانا ہے اور دیکھنا ہے کیا یہ تمنا ہے، کیا اس جملے میں امر ہے، کسی کام کا حکم دیا گیا ہے، کیا اس جملے میں کسی کام سے روکا گیا ہے، یا سوال کیا گیا ہے، یا قسم کھائی گئی ہے، یا کوئی خرید و فروخت کی گئی ہے، دعا کی گئی ہے. آخر کیا ان 8 چیزوں میں سے کوئی اس جملے میں کوئی چیز پائی جا رہی ہے؟ اگر تو اس جملے میں ان 8 چیزوں میں سے کوئی چیز پا رہی ہوگی تو اس جملے کو آپ نے جملہ انشائیہ بنانا ہے. اگر اس جملے میں ان 8 میں سے کوئی چیز ہی نہیں پائی جا رہی تو پھر آپ اس جملے کو جملہ خبریہ بنا دیں گے. یہ ہے آسان طریقہ جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی پہچان کا، کہ 8 قسمیں یہ آپ یاد کر لیں، ان کی تعریفیں یاد کر لیں. جہاں پر جس جملے میں یہ 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آئے گی وہ جملہ انشائیہ کہلائے گا، ورنہ وہ جملہ خبریہ کہلائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں سبق مکمل آ گیا ہے. آپ اس کو بار بار سبق کو سنیں، ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید اس سے معلومات ہوگی. تو کوشش کیا کریں یہ اسباق، یہ سبق آپ خود بھی دیکھا کریں اور اس کو آگے لوگوں تک شیئر بھی کر دیا کریں، تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو جائے. جو کن ذہن طالب علم ہوتے ہیں ان کو یہ سبق مطلب کافی مفید ہوگا. تو آپ نے سمجھ لیا ہے تو اس کو آگے شیئر بھی کر دیں، اور ہو سکے تو ہمارے یوٹیوب چینل پر کمنٹ بھی کر دیا کریں. کوئی غلطی وغیرہ پائیں ہماری ویڈیو میں، کوئی اسباق میں، کوئی مثال دینے میں کوئی غلطی پائیں تو آپ کمنٹ میں بتا دیا کریں، انشاءاللہ درست کی جائے گی.
اور جتنا ہو سکے ان ویڈیوز کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم عنقریب خلاصۃ النحو کے لیکچر مکمل کرنے کے بعد نصاب الصرف کے انشاءاللہ اجراء الصرف کے لیکچر ریکارڈ کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ نور الازا وغیرہ اور شرمیات و عمل کی ترکیبیں وغیرہ کے لیکچر بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، حسن رضا عطاری آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اور فیس بک پیج بھی اسی نام سے ہے، آپ ان کو سبسکرائب کر لیں، پیج کو فالو کر لیں، تو ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی۔ اور یہ لنک دوسروں تک بھی شیئر کر دیں، اور واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے اور نیچے پٹی پر نمبر چل رہا ہے، تو آپ اس نمبر پر میسج کر دیجئے 030329131414۔ اس پہ اپنا درجے کا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کے بھیج دیں، انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، اور آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سمجھا گیا ہے اس پر عمل کرنے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔